الاعراف آیت نمبر 163۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے کہ جب ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز کو ہیلے کے ساتھ حلال کر لیا۔ اللہ نے منع فرمایا تھا کہ ہفتے کے دن تم نے شکار نہیں کرنا، ان لوگوں نے شکار کر کے بھی ہیلے کے ساتھ اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہم نے شکار نہیں کیا، گویا کہ اللہ کے نافرمانی بھی کر لی اور مرنے کے لیے تیار بھی نہ ہوئے اور اللہ کے حکم کا مذاق بھی اڑا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا سزا دی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ اس حالت میں جب یہ لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے تو یہ سب کے سب نافرمان نہیں تھے، بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو ان کو سمجھاتے رہے کہ تم ایسا نہ کرو، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ سمجھا کے وہ تھک گئے اور انہوں نے یہ سوچ لیا کہ ان کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو وہ لوگ ان سے لا تعلق ہو گئے، دو گروہ ہو گئے۔ تیسرا گروہ وہ تھا جو ان کو برابر سمجھاتا رہا، اس برے کام سے، اللہ کے نافرمانی سے ان کو روکتا رہا۔ ایک روکنے والے، ایک وہ جو روک کے اب لا تعلق ہو چکے ہیں، تیسرے وہ جو یہ گناہ کا کام کرنے والے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارا عذاب آیا تو جو لوگ نافرمان تھے ہم نے ان کو بندر اور خنزیر بنایا، جو لوگ ان کو روکنے والے تھے وہ تو نیک تھے، یا وہ لوگ جو روک کے تھک چکے تھے اور اب روکنے والوں کو بھی کہتے تھے کہ تم اسے کیا نکالتے ہو، ہم نے ان کو اتنا سمجھایا، ان پہ کچھ اثر ہی نہیں ہوتا، ان کو اپنے حال میں چھوڑ دو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان دو گروہوں کو ہم نے اپنے عذاب سے محفوظ رکھا۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ جو لوگ اللہ کے بندوں کو اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں، اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتے ہیں، اور جو لوگ برے کام کرتے رہتے ہیں، باز نہیں آتے، اللہ کا عذاب انہی کے اوپر پڑتا ہے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور جب کہا ان بنی اسرائیل میں سے ایک امت نے، یعنی کہ ایک گروہ نے کہا، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ،
کہ تم کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنا چاہتا ہے، او معذبہم عذابا شدیدا، یا ان کو بہت سخت قسم کا عذاب دینا چاہتا ہے۔ یہ جو منع کرنے والے تھے نا، یہ دوسرے گروہ سے بات کر رہے ہیں جو تھک چکے تھے۔ وہ کیا کہنے لگے کہ بھی ہم ان کو کیوں منع کرتے ہیں؟ وہ کہنے لگے معذرتاً الی ربکم، تمہارے رب کی طرف عذر پیش کرنے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھ لے کہ تم جو سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، تم نے کیا کردار ادا کیا، تو ہم عذر پیش کر سکیں کہ اللہ ہم نے اپنا فرض ادا کیا تھا، ہم نے ان کو سمجھایا تھا، لیکن یہ لوگ ماننے والے تھے نہیں۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور اس لیے ان کو منع کرتے ہیں شاید کہ یہ لوگ ڈر جائیں اللہ تعالیٰ سے۔ فَلَمَّا نَسُوا، پس جب وہ لوگ بھول گئے، مَا ذُكِّرُوا بِهِ، اس چیز کو جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، أَنْجَيْنَا الَّذِينَ، تو ہم نے نجات دی ان لوگوں کو، يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، جو برائی سے روکتے تھے، ان کو تو نجات دے دی۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، بہت سخت عذاب کے ساتھ، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، پس جب وہ لوگ حد سے بڑھ گئے اس چیز سے جس سے ان کو روکا گیا تھا، قُلْنَا لَهُمْ، تو ہم نے ان کو کہا، كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تم ہو جاؤ بندر، خاسئین ذلیل قسم کے بندر۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو فی الفور نہیں پکڑتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں مہلت دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قادر تو ہے کہ وہ چاہے تو فی الفور پکڑ لے، جیسے کوئی انسان اس کی نافرمانی کرے تو اسی وقت اس کا مواخذہ کر لے، قادر ہے کہ نہیں ہے؟ قدرت اس کی ہے لیکن قانون نہیں ہے۔ قانون یہ ہے کہ وہ پہلے مہلت دیتا ہے، ایک بار دو بار، جتنا وہ مناسب سمجھتا ہے۔ فرمایا کہ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، فرمایا کہ میں مہلت دیتا ہوں، جب میں پھر پکڑتا ہوں تو پھر بڑے مضبوط طریقے سے پکڑتا ہوں۔ اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ سکتا ہے؟ بنی اسرائیل کے ان لوگوں نے ایک بار شکار نہیں کیا، کئی مرتبہ کیا، بہت عرصے تک کرتے رہے اور حیلے بہانے کے ساتھ کرتے رہے، یعنی کہ مچھلی کو پکڑ بھی لیتے تھے اور پکڑ کے بھی نہیں پکڑتے تھے، گھر نہیں لے کے آتے تھے، یعنی کہ یہ اپنے آپ کو یوں مطمئن کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ اللہ نے منع فرمایا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا، یعنی کھانا نہیں ہے، ہم نے کھائی تو نہیں ہے، اچھا پکڑنا نہیں ہے، ہم نے پکڑی بھی نہیں، گھر بھی نہیں لے کے آئے۔ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے تھے، اندر سے تو جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک گروہ ایسا تھا جو نافرمانی کرنے والا تھا، ہفتے کے دن شکار کرنے والا تھا، دوسرا تھا جو ان کو روکنے والا تھا اور روک روک کے اس کے بعد تنگ آ چکا تھا، ان سے لا تعلق ہو چکا تھا، تیسرا گروہ ایسا تھا جو مسلسل ان کو روک رہا تھا، یہاں تک کہ وہ جو پہلا گروہ جو ان کو منع کر کر کے تھک چکا تھا، وہ ان سے کہتا ہے کہ تم ان سے کیا نکالنا چاہتے ہو؟ اللہ مہلکہم، اللہ ان کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، او معذبہم عذابا شدیدا، یہ ان کو بہت سخت عذاب دینا چاہتا ہے، تبھی تو اللہ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، لگتا ہے ایسا کہ اللہ کے ان کے اوپر عذاب آ جائے۔ وہ کہنے لگے کہ بھئی تم تو تھک چکے لیکن ہم تو نہیں تھکنے والے، ہم تو ان کو پھر بھی سمجھائیں گے، ہو سکتا ہے کہ ان کو بات سمجھ آ جائے۔ وہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھے، یہاں تک کہ ان لوگوں کی نافرمانی حد سے بڑھ گئی اور اللہ تعالیٰ کے ان کے اوپر عذاب آ گیا۔ عذاب سے پہلے یہ ہوا کہ یہ جو دو گروہ تھے نا جو ان کو منع کرنے والے تھے، یا وہ گروہ جو منع کر کر کے تھک چکا تھا، انہوں نے ان لوگوں سے اپنا تعلق ختم کر لیا اور ان کے اور اپنے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی، جیسے کہتے ہیں نا سوشل بائیکاٹ، ان کا بائیکاٹ کر لیا کہ بھائی
خدا نہ خاصہ اللہ کا عذاب آئے تو ہم تو ان بیچ میں نہ رگڑے جائیں، بھائی ان سے تعلق ختم کر لو۔ حدیث پاک میں کہ اب ایسا ہوا کہ چونکہ بیچ میں دیوار تھی، آوازیں تو آتی جاتی رہتی تھی، وہ بولتے تھے آوازیں آتی تھی، ان کی آوازیں بھی وہاں پر جاتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ یہ لوگ ہفتے کے دن ان لوگوں نے شکار کیا، اور جب واپس آئے اللہ تعالیٰ ناراض ہو چکا تھا، اللہ کی پکڑ آ چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں تبدیل کر دی۔ آج کے درس میں اس آیت کریمہ میں بندروں کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو کہا کونوا قردۃ خاسئین، کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ ایک اور مقام پہ ہے وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اللہ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ جو بڑی عمر کے لوگ تھے نا، جو بڑے بوڑھے تھے، اللہ نے ان کو خنزیر بنا دیا، اور جو چھوٹے تھے ان کو بندر بنا دیا۔ اب جب یہ بندر اور خنزیر بن گئے، جو ساتھ میں دیوار کے دوسری طرف ان کے پڑوسی، ان کے اپنے رشتہ دار، ان کے اپنے عزیز رہتے تھے، جب انہوں نے صبح دیکھا عجیب بات ہے، آج کوئی چہل پہل نہیں ہے، کوئی آواز نہیں ہے، یہ کہاں غائب ہو گئے؟ تو ان لوگوں نے سیڑھی لگا کے دیوار کی دوسری طرف جب دیکھا تو کوئی انسان ہی نہیں، بندر اور خنزیر ہے۔ انہیں بات سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا، اللہ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دی۔ اب یہ لوگ ان کے پاس گئے، اب کیا ہوا کہ یہ تو نہیں پہچانتے تھے کہ یہ بندر اصل میں کون تھا، یہ جو خنزیر بنا ہوا ہے یہ اصل میں کون تھا، لیکن وہ ان کو پہچانتے تھے، وہ سب پہچانتے تھے کہ یہ کون ہے، اور ان کے پاؤں کے اوپر سر رکھ کے اور روتے تھے، آہوازاری کرتے تھے۔ لیکن اس ٹائم کا رونا وہ بیکار تھا، کیونکہ اللہ کی مہلت سے ان لوگوں نے پہلے فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ اب مہلت ختم ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب برپا ہو چکا ہے، اب یہ روتے تھے، پیٹتے تھے، یہاں تک کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب ان لوگوں نے کہا نا کہ ہم نے منع نہیں کیا تھا کہ یہ کام نہ کرو، تو وہ اشارہ کرتے تھے کہ ہاں منع کیا تھا، یعنی بول تو نہیں سکتے تھے لیکن سمجھتے تھے مکمل۔ 3 دن تک یہ بندر اور خنزیر بنے رہے، 3 دن کے بعد یہ سب کے سب مر گئے، اور ان کی تعداد کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں، کم سے کم تعداد 20,000 لکھی ہے، زیادہ سے زیادہ 70,000، اگر کم سے کم والی کو ہی لے لیں تو 20,000 انسان بندر اور خنزیر بنا دیے گئے۔ یہ کتنا اللہ کا بڑا عذاب تھا، اس لیے اللہ کیا فرماتے ہیں وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، بڑا سخت قسم کا عذاب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں تبدیل کر دی، ان کو ختم کر دیا، تباہ و برباد فرما دیا، کیونکہ اللہ کا حکم توڑا بھی صحیح اور اس کا پھر مذاق بھی اڑایا۔ اس امت کے اندر اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری شکلیں تبدیل نہیں کرنی، لیکن ایک اللہ والے کی بات بڑی عجیب ہے، اور وہ بھی کوئی عام اللہ والا نہیں ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی شکلیں تو تبدیل نہیں کرنی، ظاہری طور پر یہ ایسے ہی رہیں گے، لیکن جب اللہ کے نافرمانی کریں گے، بنی اسرائیل جیسے کرتوت کریں گے، اللہ ان کے باطن کے اندر ان کی شکل تبدیل کرے گا۔ یعنی کہ ایک انسان اگر وہ برے کام کرتا رہتا ہے، بے شک ظاہری طور پر وہ انسان ہو، لیکن اس کے باطن میں اللہ تعالیٰ اس کو خنزیر بنا دیتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ بندر بنا دیتا ہے، کسی کو کتا بنا دیتا ہے، باطن اتنا خراب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر باطن کو پاک اور صاف رکھے۔ انسان تو بڑا کمزور ہے۔ بہرحال ان لوگوں نے اللہ کے نافرمانی کی، اس کے بعد باقی جو لوگ بچ گئے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو نجات دی، انجینا الذین ینہون عن السوء، جنہوں نے برے کاموں سے روکا تھا ہم نے ان کو نجات عطا فرما دی، ان کے اوپر کوئی عذاب نہیں آیا۔ اب اگر ہم کہیں دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان برا کام کر رہا ہے، کچھ لوگ برا کام کر رہے ہیں، کوئی جماعت برا کام کر رہی ہے، تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟
حدیث پاک میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی بھی شخص کسی برائی کو دیکھے تو اس پر لازم ہے فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِهِ، اپنے ہاتھ سے اس کو روکے، یعنی کہ پوری طاقت لگا دے، جتنی اس کے اندر ہمت اور طاقت ہے وہ لگائے، اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اتنی طاقت اور ہمت نہ ہو تو پھر زبان کے ساتھ، یعنی کہ منت کرے کہ بھائی برا کام ہے، اللہ ناراض ہو جائے گا، نہ کرو ایسا کام۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو کہ انسان زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا، فرمایا کہ پھر دل سے تو اس کو برا سمجھو۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اور جو انسان ایک برائی کو دیکھتا ہے اور اس کو دل سے بھی برا نہیں سمجھتا، خود جا کر اس محفل کے اندر اس کا حصہ بن جاتا ہے، تو اس سے بڑی بدبختی کی بات کیا ہوگی کہ اللہ کے نبی تو منع فرما رہے تھے کہ تم نے شریک نہیں ہونا، ان کو الٹا منع کرنا ہے، ہم خود جا کے شریک ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ایک انسان اگر برا کام کر رہا ہے یا کوئی جماعت کوئی گروہ برا کام کر رہا ہے تو ہم ان کو برے کام سے روکیں، یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ اس پر مسئلے کی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے منع کرنے سے وہ رک جائے تب ہمارے اوپر منع کرنا واجب ہے۔ اگر ہمارے منع کرنے سے اس نے رکنا نہیں ہے، یعنی کہ ہمارا بس نہیں چلتا، بے بس ہیں ہم، تو اس صورت میں واجب نہیں ہے، لیکن پھر بھی نیکی کا کام ہے۔ ہو سکتا ہے ہماری بات کی وجہ سے کوئی انسان راہ راست پہ آ جائے۔ اور کب تک انسان اس کام پہ لگا رہے؟ جب تک انسان کو امید ہو، اور اگر امید ختم بھی ہو جائے تب بھی یہ لگا رہتا ہے تو اس کو ثواب پھر بھی ملتا رہتا ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک بھتیجے تھے، مولانا شبیر علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے کوئی جاننے والے تھے اور وہ سگریٹ پیا کرتے تھے۔ یہ جب بھی ان کو ملتے تھے کہتے بھائی چھوڑ دو اس کو، اس میں کیا رکھا ہے، چھوڑ دو چھوڑ دو، یہاں تک کہ انسان 2 بار 10 بار 20 بار 100 بار کہے گا۔ ایک بار بیٹھے بیٹھے خیال آ گیا کہ میں نے اتنی بار اس کو منع کر کے دیکھ لیا، یہ رکتا تو ہے نہیں، بس آج کے بعد میں نے اس کو نہیں منع کرنا۔ اب دل میں خیال آ گیا کہ بس اس کو منع نہیں کرنا، اپنے حال پہ اس کو چھوڑ دو، اپنے حال پہ چھوڑ دیا۔ پھر کافی دن گزر گئے، پھر ایک دل میں خیال آ گیا کہ عجیب بات یہ ہے کہ وہ برا کام کرتا تھا اور میں اچھا کام کرتا تھا۔ سگریٹ پینا اچھا کام ہے کہ برا کام ہے؟ تو وہ برا کام کرتا تھا، اچھا یہ جو اس کو منع کرتے تھے اچھا کام ہے کہ برا کام ہے؟ فرمانے لگے عجیب بات ہے، وہ برا کام کرتا تھا میں اچھا کرتا تھا، اس نے برا نہیں چھوڑا میں نے اچھا چھوڑ دیا، وہ اپنے کام پہ لگا ہوا ہے اور میں نے اچھا کام چھوڑ دیا، یہ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ بس اس کے بعد پھر میرے اندر نا ایک حوصلہ پیدا ہوا کہ نہیں بھائی نہیں، میں تو اپنا کام کروں گا ہی کروں گا، میں کیوں چھوڑوں؟ فرماتے ہیں کہ عجیب بات یہ ہے کہ میں نے اس کو کہا کہ بھائی بس کر لو، اس نے اس وقت چھوڑ دی۔ یوں سمجھ لو کہ ایک بندے نے 20 بار اس کو کہا، اس کے بعد اس نے ماننا تھا۔ کوئی بندہ 30 بار کہنے سے وہ ماننے والا ہوتا ہے، کوئی پہلی بار ہی مان لیتا ہے، تو 49 بار کہہ دیا تھا اور 85 کو اس نے ماننا تھا، 49 پہ بریک لگا دی تھی۔ میں نے تو ساری پہلے سے ہو چکی تھی، ایک بار کہا اور سارا کام ہو گیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم اپنے گھر کے اندر، اپنے دوست احباب کے اندر، اپنے محلے کے اندر کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، بری محفل کا حصہ بنا ہوا ہے، تو ہم اس کو منت کریں کہ بھائی خدا کے لیے اس بری محفل کو چھوڑ دو چھوڑ دو، ہم لگے رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ 20 بار کہنے سے، ہو سکتا ہے 50 بار، ہو سکتا ہے 100 بار، یعنی کہ ہمارے کہنے سے ممکن ہے کہ وہ اس کو چھوڑ دے، تو ہم اس امکان کی وجہ سے اپنے اس نیک کام کو جاری رکھیں۔ اور جو بہترین درجہ ہے برائی سے روکنے کا وہ تو ہے عزیمت، یعنی کہ ایک انسان ڈٹ جائے۔ اور ہمارے اکابرین کے اندر بے شمار ایسی مثالیں ہیں کہ وہ حق بات کہتے تھے، کوئی انسان اگر برا کام کرتا تھا تو وہ آگے سے مقابلہ کرتے تھے، اگرچہ وہ اتنا طاقتور ہو، بادشاہ کیوں نہ ہو۔ ایک بزرگ کے بارے میں نے پڑھا تو بڑی حیرت ہوئی، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ہمارے اکابرین کتنے عزم کے پہاڑ تھے، کتنے اللہ کے مقرب تھے۔ ایک امام ہے، امام
شمس الدین سرخسی رحمہ اللہ، ان کے دور میں جو بادشاہ تھا اس نے طلاق کے مسئلے کے اندر ایک غلط فہمی کی وجہ سے اس نے ایک فیصلہ جاری کر دیا کہ جب طلاق ہو جائے تو عدت کی ضرورت نہیں ہے، عدت کے دوران ہی اس کا آگے نکاح کیا جا سکتا۔ امام شمس الدین سرخسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بادشاہ کو سمجھایا کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کا حکم یہ ہے کہ جب طلاق ہو جاتی ہے تو اس کی عدت لازم ہے، واجب ہے، عدت گزار کے اس کے بعد پھر آگے نکاح ہوگا۔ اس جرم کے اندر بادشاہ نے ان کی بات نہیں مانی، لیکن اس جرم کے اندر کہ مجھے کیوں منع کیا، حالانکہ بادشاہ غلط تھا، برا کام کر رہا تھا۔ اب اس برے کام سے روکنے کے لیے امام صاحب کو ایک قید میں ڈال دیا گیا، تاریک کنویں کے اندر، اور 15 سال تک اس کنویں میں قید رہے۔ کتنا عرصہ جی؟ 15 سال 15 سال تک کنویں کے اندر قید ان کو رکھا گیا، اور اس 15 سال کے دوران جو کنویں کے اندر قید میں تھے اس دوران انہوں نے ایک کتاب لکھی، مبسوط، فقہ کی بہت معتبر، بہت ایک بڑی کتاب ہے۔ وہ انہوں نے اس وقت کنویں کے اندر کیسے لکھی کہ ان کے شاگرد آتے تھے، کنویں کے اوپر بیٹھ جاتے تھے اور وہ اندر سے ان کو پڑھاتے تھے۔ یہ ہے ہمارے اکابر کی ہمت اور ان کی شجاعت، اور لکھواتے تھے، پھر شاگرد لکھتے تھے تو وہ کتاب لکھی۔ آج تمام مسلمان ان سے الحمدللہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، جو حنفی فقہ کی ایک معتبر کتاب بنی۔ اب دیکھو کہ انہوں نے اس بات سے منع کیا اور کتنی بڑی تکلیف اٹھائی، لیکن ہمت نہیں آئی۔ لیکن ہم ایسے ڈر جاتے ہیں کہ یار وہ ایسا نہ ہو کہ میں منع کروں، وہ میرے ساتھ منہ ماری کر لے گا، وہ میرے ساتھ ناراض ہو جائے گا، میرے ساتھ بولنا چھوڑ دے گا، میرے ساتھ تعلق خراب کر لے گا، میں تو منع نہیں کرتا۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کا حق ہے، واللہ احق ان تخشى، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، باقی معاملے تو بات کے۔ اور جو لوگ اس کام کو کرتے ہیں وہ بہت شان والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ اللہ کو کتنا محبوب ہے۔ اگر تم لوگ یہ کام چھوڑ دو گے، اچھی باتوں کا حکم نہیں کرو گے، بری باتوں سے منع نہیں کرو گے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ظالم حکمران مسلط کر دے گا جو تمہارے بڑوں کا احترام نہیں کریں گے اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کریں گے۔ اب یہ سارا کچھ آنکھوں سے تو دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہیں، خود بھی اچھے کام کریں اور لوگوں کو بھی اچھی باتوں کا حکم کریں، خود بھی برے کاموں سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچنے کی تلقین کریں۔ یہ ہے نبیوں والا کام، اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یہ پسند ہے۔ اب یہاں دیکھو، جن لوگوں نے یہ کام کیا تھا بنی اسرائیل سے، وہ بچ گئے، اور جو لوگ ان کی بات نہیں مانتے تھے وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اپنا کام کرتے رہیں گے اور کوئی ہماری بات نہیں بھی مانے گا، اپنے انجام کو خود پہنچے گا، لیکن ہم تو بری ذمہ ہو جائیں گے۔ حدیث پاک میں کہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں ایسے نبی بھی آئیں گے جن کے ساتھ ایک امتی بھی نہیں ہوگا، امت ہے ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان نبیوں کو نہیں پکڑے گا کہ تمہاری امت کیوں نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے تو اپنا حق ادا کر دیا نا، انہوں نے تبلیغ فرمائی ہے، محنت فرمائی ہے، لیکن کوئی بندہ راہ راست پر نہیں آیا، کسی نے نہیں مانا، تو اس میں اللہ کے نبی کی ذمہ داری ختم ہو گئی، اب وہ اپنے انجام کو خود بھگتیں گے۔ تو ہماری ذمہ داری بھی یہی ہے کہ ہم اچھے کام کرتے رہیں، اور لوگ کیا کہیں گے، جی یہ کس کام میں پڑ گیا، کس چکر میں پڑ گیا، بڑا صوفی صاحب بن گیا، لوگوں کی باتوں سے متاثر نہیں ہونا۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں اور ہماری ذمہ داری کیا ہے، اور ہم جو بھی کام کر رہے ہیں یہ اللہ کے نبی کا حکم اور طریقہ ہے۔ کسی کی پرواہ کیے بغیر جو انسان بے لوث اخلاص کے ساتھ اس کام میں لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر بھی نوازتا ہے اور آخرت کے اندر بھی نوازے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔